بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. ابھی کل ہی کی بات ہے کہ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی دھمکی دے رہے تھے. اور آج اسی لاہور میں پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے 6 ایم پی ایز اور پیپلز پارٹی کے 1 ایم پی اے نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کر لی. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اپوزیشن کو اپنی دھمکی جو ہے وہ مہنگی پڑ گئی ہے, لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. اور سوال لوگ یہ کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے دیں گے, ہمیں عام انتخابات چاہیے. تو موجودہ صورتحال میں عام انتخابات کیسے ہوں گے؟ اپوزیشن کا کوئی لیڈر جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کی بات کرتا ہے, کوئی قومی حکومت کی بات کرتا ہے, کوئی نئے انتخابات کی بات کرتا ہے. تو یہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کے مختلف لیڈر مختلف باتیں کرتے ہیں, ایک بات نہیں ہے. اور حکومت جو ہے وہ بھی اپنی جو گورننس ہے اس کے حوالے سے عوام کو مطمئن کرنے میں ناکام ہے. چینی کمیشن کی رپورٹ تو آ گئی لیکن چینی کی قیمت ابھی تک کم نہیں ہوئی, وہیں کی وہیں ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہے اس سے بھی لوگ بڑے مطمئن ہیں. تو آج اس معاملے پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر شبلی فراز صاحب, وفاقی وزیر اطلاعات. بہت بہت شکریہ شبلی صاحب, آپ نے اپنا ماسک اتار دیا بہت بہت شکریہ. اور جناب میاں جویل لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہیں اور سینئر رہنما ہیں. شبلی فراز صاحب, پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ضرورت پیش آ گئی کہ پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے 6 ایم پی ایز اور پیپلز پارٹی کا 1 ایم پی اے جو پہلے بھی وزیر اعلیٰ صاحب سے 2 دفعہ مل چکے ہیں, ان سے آج دوبارہ ملاقات کروائی گئی اور پھر عثمان بزدار صاحب نے کہا کہ اب ہم نئے پاکستان کی طرف بڑھیں گے. تو یہ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے نئے پاکستان کی طرف بڑھنا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ سوال تو بلاول بھٹو صاحب سے اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے پوچھنا چاہیے کہ ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اپنے نمبر پورے نہیں کر سکی, اور دوسری طرف جو ہے تو ان کے ممبران جو ہے تو ہمارے ساتھ پہلے سے بھی ان ٹچ تھے, اور بھی کئی ہیں نیشنل لیول پہ بھی ان ٹچ ہیں, قومی اسمبلی میں بھی ہیں. بالکل ہیں. تو یہ ان کو اپنے گھر کی خبر نہیں ہے, اور یہ جو ہے تو واویلا مچا رہے ہیں کہ جی حکومت کے خلاف عدم اعتماد ہونا چاہیے یا اسپیکر کے خلاف. تو یہ اس قسم کی باتیں ہیں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ جو پوری اپوزیشن ہے وہ ایک عجیب سے مخمصے میں مبتلا ہے, بیکاز ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پاکستان دیکھیں اب آگے بڑھ چکا ہے, جو بھی آگے ہوگا وہ یہ لیڈرشپ نہیں ہوگی جو کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں, جو کہ پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں. ان کے پاس کوئی پروگرام ہے نہیں, ان کے پاس کوئی الٹرنیٹیو ہے نہیں, چاہے وہ بجٹ کی صورت میں ہو, چاہے وہ کوویڈ کے سلسلے میں ہو. اور پھر آپ دیکھیں ان کی جو بے حسی ہے آج کل کے حالات میں, جب کہ ملک ایک بڑے سیریس مسئلے سے دوچار ہے, اس میں تو یہ سیاسی غیر یقینی غلط خبریں پھیلانا, ایک انتشار کی صورتحال, ایک بے یقینی کی صورتحال پیدا کرنا, میرا خیال ہے کہ یہ زیب نہیں دیتا اور لوگوں میں اچھا تاثر نہیں جاتا. کیونکہ مشکل حالات ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشکل حالات ہیں, لیکن اس مشکل حالات میں ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. یہ جو ہے تو وہ پوری جو ماضی کی جو بھی ہماری وہ چیزیں ہیں, اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی جس ادارے میں ہم ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں پہ ایک ایسے مسائل کا ایک پورا ایک جھمگھٹا ہوتا ہے. چینی کی قیمت کیوں نہیں کم ہو سکی؟ اب دیکھیں چینی کی بات بڑی اچھی بات. اب چینی کی قیمت نہیں ہو سکی بیکاز دیکھیں ہمیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ اس ملک میں ہمیشہ ایک خاص طبقہ ہے جو کہ کاروباری طبقہ ہے. میں جنرلی کاروباری کی بات نہیں کر رہا, میں ان مافیا کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ مافیا کیوں سٹرونگ ہوتا ہے, یہ ہمیشہ سٹرونگ تھا بیکاز چینی ہو گئی, پیٹرول ہو گئی, یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو کہ بڑی تعداد, اس میں بڑے والیومز بہت ہیں, بہت زیادہ پیسہ ہے, تو ان کا پھر ایک پاور بھی ہوتی ہے ان کی. یہ خاص طور پہ اس وقت جب کہ وزیر اعظم پریزیڈنٹ آف اے کنٹری دے اون اپنے وہ ان کے مالک ہوتے ہیں شوگر ملوں کے, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اس کو ایک پیٹرنیج ملتا ہے, جو ایک سیاسی بھی ہے, وہ مختلف لوگوں کے جو مفادات کا گھٹ جوڑ ہے, تو وہ ریزسٹ تو کریں گے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کون ایسے کرتا ہے کہ جی ایک تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ پہ کوئی جا کے سٹے لے لے؟ کبھی ہوا ہے ایسے؟ اس سے کیا شو ہوتا ہے؟ اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ اس چیز سن لیں ذرا, سن لیں جی. اس پہ آج سپریم کورٹ میں بڑی بحث ہوئی ہے. جی.
اور جو مخدوم علی خان صاحب ہیں جو شوگر مل ایسوسی ایشن کی طرف سے پیش ہوئے تھے جی انہوں نے ایک ٹیکنیکل نقطہ اٹھایا نہیں سنیں ٹیکنیکل نقطہ کیا ہے کہ آپ کا جو یہ کمیشن تھا جی اس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے نوٹیفائی نہیں کیا ہوا تھا. چلیں دیکھیں یہ قانونی چیزوں کو ایک ذرا ایک سائڈ پہ رکھیں بیکاز وہ تو جو قتل کرتا ہے نا اس کو بھی اچھا وکیل جو ہے تو اس کو بھی بری کرا دیتا ہے. یہ بات نہیں ہے, یہ دس از نو آرگومنٹ. آرگومنٹ کیا ہے؟ آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر تو یہ شوگر ملز کے مالکان جو کہ اسپیشلی جن کے بارے میں انکوائری ہوئی ہے, بجائے اس کے کہ یہ اس طرح کی عدالتوں میں جائیں وہ کہیں کہ جی ہم نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے, ہمارا سسٹم بڑا ٹرانسپیرنٹ ہے, آئیں چیک کر لیں, آپ نے غلط کیا آپ نے ٹھیک کیا ہے. یہ کیا ہے کہ جی آپ کبھی قانون کے پیچھے وہ بندہ چھپتا ہے جو کہ ضروری نہیں ہے, میں ہر چیز پہ اپلائی نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس صورتحال میں پیچھے نہیں چھپے. مخدوم علی خان صاحب نے جو بیڈ گورننس ہے اس کو استعمال کیا ہے حکومت کے خلاف. حالانکہ ججز جو ہیں وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ شوگر کمیشن کی رپورٹ ایک حقیقت ہے, ہم اس کو سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ قانونی نقطہ اٹھاتے ہیں اور آپ ججز کو بتاتے ہیں کہ جی یہ جس کمیشن کی رپورٹ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس کا تو نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہوا ہوا. دیکھیں اس طرح سے تو کئی ممبرز کا کوئی نوٹیفیکیشن اس طرح تو نہیں. دیکھیں وہ ایک جس طرح میں کہتا ہوں کہ ٹیکنیکل چیز کو چھوڑ دیں نا, نہ آپ وکیل ہیں نہ میں وکیل ہوں, ہم کوٹ کر رہے ہیں کہ ایک پروسیڈنگز ہو رہی ہیں, جبکہ جب کوئی بھی بندہ پکڑا جاتا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ وکیل رکھے. لیکن اس صورتحال میں بیکاز یہ اس کا ایک سوشل امپلیکیشن بھی ہے, کیسے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, کوئی ایسے اس کو یہ بات جسٹیفائی کر ججز نے سکتے بھی کی ہے, یہ بات ججز نے بھی کی ہے. اور لیکن بہرحال میاں جاوید لطیف صاحب کیونکہ یہ معاملہ کورٹ میں زیر سماعت ہے اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے. میں اب دوبارہ ایشو پہ آ جاتا ہوں. یہ جو بجٹ جو پاس ہو گیا تو میں نمبرز دیکھ رہا تھا قومی اسمبلی کے ممبرز کے, تو میں نے جب جمع تفریق کی تو بڑی ایک حیران کن سچویشن سامنے آئی کہ اختر مینگل صاحب کے اپوزیشن کے ساتھ ملنے کے بعد آپ کے جو ٹوٹل ممبرز کی تعداد تھی اپوزیشن پارٹیز کی وہ بن رہی تھی 162 162. حکومت نے بجٹ پاس کروایا 160 ووٹوں سے, جبکہ اپوزیشن ارکان کی تعداد ملا کے 162 بنتی ہے, لیکن آپ کے بندے ایوان میں تھے صرف 119. اور بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کر رہے ہیں 119 بندوں کے ساتھ. شکریہ حامد میر صاحب. میں گزارش کر دوں, ابھی جو آپ نے یہ سوال کیا اس پر میں آنے سے پہلے 2-3 باتیں ہوئی ہیں. ایک تو ہوا ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی کے کچھ ممبر ملے, کچھ آپ نے فرمایا تو شبلی فراز صاحب نے کہا کہ اپنا عدم اعتماد آپ لے کر آ رہے ہیں تو اپنی ممبر کی تعداد دیکھیں, یا نیشنل اسمبلی میں بھی بہت سے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. تو میں گزارش کروں گا -1 میں نے تو نہیں پھر کہا, -1 کی بات تو پرائم منسٹر نے کی ہے, اور پرائم منسٹر نے اگر -1 کی بات کی ہے تو کسی لاجک سے کی ہوگی. میں دوسری بات اور آپ ان کی لاجک کو تسلیم کرتے ہیں. وہ بھی نہیں کرتا. میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میرے سے پوچھیں یا میرے جیسے لوگوں سے پوچھیں تو ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ کسی کو بھی مائنس کرے. ٹھیک ہے, یہ اختیار صرف اور صرف عوام کا ہے, نظام کا ہے یا عوام کا ہے. ٹھیک ہے, اب آ جائیں کہ آج میرے سوال کی طرف آ جائیں. اگر مجھے یہ بھی بڑا اہم سوال ہے, جواب ہے جو میں دینا چاہتا ہوں, لوگ سننا چاہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہم یہ سنتے آ رہے تھے کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں. تو مجھے آج کہنے کی یہ اجازت دیں کہ کیا ایک پیج پہ نہیں تھے, یا آج نہیں ہے, یا اس وقت کون یہ گارنٹی کرتا تھا؟ آپ اور گورنمنٹ نہیں, گورنمنٹ کہتی تھی کہ تمام ادارے اور حکومت وقت جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے. وہ تو ہم نے دیکھا دیکھے نا, وہ جب لیجسلیشن ہوئی تھی قومی اسمبلی میں تو مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, تحریک انصاف سارے ایک پیج پہ تھے, تو وہ صحیح کہہ رہے تھے. اچھا, اگر یہی بات میں آپ تو اب لگتا ہے کہ آپ اور پی ٹی آئی ایک پیج پہ نہیں رہے. نہیں حامد میر صاحب, اتنے آپ معصوم نہیں ہیں جتنا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ حکومت وقت سے میں سوال کر رہا ہوں کہ اگر اس وقت آپ ایک پیج پہ تھے تو یہ کون کہہ رہا تھا, اور ایک پیج پہ ہونے کی وجہ سے عوام کو کیا ملا, اور اگر آج آپ ایک پیج پہ نہیں ہیں جس کا آپ اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں تو پھر کیا نقصان کر رہے ہیں آپ عوام کا؟ اس پیج پہ آپ گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں, میں یہ کہتا ہوں, یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ کسی طور پر بھی
جو میں اپنے لیے غلط سمجھتا ہوں میں ان کے لیے بھی وہ بھی غلط اب میرا سوال تو لوگ بھول گئے نا جو میں نے سوال کیا تھا. میں دہرا دیتا ہوں. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ 119 ووٹ ہیں آپ کے, آپ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کیسے لائیں گے؟ جو صاحب میں وہی عرض کر رہا ہوں حامد میر صاحب کہ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا بلوچستان اسمبلی سے عدم اعتماد کا اور سینٹ کے چیئرمین تک آیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پیج پر ہونے کی وجہ سے عدم اعتماد وہاں بھی ہوا اور یہاں اکثریت ہونے کے باوجود سینٹ میں ہم اقلیت میں بدل گئے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ بقول حکومت وقت کے کہ نہیں ہیں تو پھر تو عدم اعتماد کیا جا سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے, جو کہ ایک آئینی طریقہ کار ہے. اور دوسرا غیر آئینی طریقہ کار یہ ہے کہ کسی کو مائنس کر دیا جائے جو مناسب نہیں ہے. آپ کی جو لیجسلیشن ہوتی ہے, جو قومی اسمبلی کی کارروائی ہوتی ہے, آپ اس کو عوام کا مفاد سامنے رکھ کے نہیں کرتے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پیج پہ ہیں یا نہیں ہے. تو بجٹ جو ہے جو کہ عوام کے لیے بڑا اہم ہے, اس میں اگر پیٹرول کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تو اپوزیشن نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے عوام کا مفاد جو ہے اس کو سامنے رکھنا ہے. آپ کے بندے اجلاس میں اس لیے نہیں آئے کہ ایک پیج پہ نہیں ہے. نا حامد میر صاحب میں بڑی معذرت سے یہ بھی عرض کر دوں کہ 162 کیسے اکٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے؟ ہاں نہیں 162 تو آپ کے ممبر ہیں, نہیں ان کے 160 آئے ہیں. 160 جو آئے یا 162, کبھی یہ کہتے ہیں 165 آئے ہیں, 160 یا 65 گن لیں. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو اکٹھے ہوئے ان کو کس نے اکٹھا کیا ہے؟ ان کو چھوڑے, مجھے یہ بتائیں آپ کے بندے کدھر غائب؟ میرا سوال یہ ہے آپ کے بندے کدھر غائب ہو گئے؟ میں وہی تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی اسمبلی تو نتائج اس طرح کے عوام کو نہیں مل سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ جن خواہشات کے لیے عوام منتخب ہمیں کرتے ہیں. آپ کے جو 15 20 25 لوگ ہیں وہ حکومت کے ساتھ رابطے میں تھے اس لیے نہیں آئے؟ نہیں ان کے بارے میں یہ نہیں میں کہہ سکتا, مگر میں یہ کہنے کی جسارت ضرور کر رہا ہوں کہ یار ان میں کئی لوگ جو تھے وہ بیمار بھی تھے, کئی آئے ہوئے بھی تھے یہاں, مگر کوئی ٹاسک یہ نہیں تھا. 9 بندے ایسے تھے پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ میں موجود تھے لیکن ووٹنگ میں نہیں آئے, اپوزیشن کے 9 بندے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, پوچھا آپ نے ان سے؟ بالکل پوچھا کہ کیوں نہیں آیا؟ دیکھیں وہ 9 آنے کے باوجود بھی کیا ہم 160 پورے کر سکتے تھے؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں حامد میر صاحب جو حقائق ہیں, دیکھیے نا آپ کو وہ جاننے ہوں گے. چلے ٹھیک ہے, آپ کی بات آپ سمجھ آ رہی ہے. اب مجھے یہ بتائیں شبلی فراز صاحب کہ چلیں ٹھیک ہے اپوزیشن کے بندے جو ہیں وہ پورے نہیں کر سکی, اپوزیشن کہتی ہے ہم اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے, لیکن بندے ان کے 119 نکلتے ہیں, حالانکہ نمبر ان کا جو ہے 162 ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو آپ کے جو 160 تھے اس میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ سے ناراض ہیں, اور ان میں سے جو ایک صاحب ہیں بڑے محترم شخصیت ہیں, چودھری پرویز لائی صاحب پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں, اور انہوں نے کل ایک ویڈیو بیان جاری کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسلام آباد میں جو حکومت ایک مندر بنا رہی ہے وہ مندر اس پہ انہوں نے تحفظات ظاہر کیے ہیں. اور آج اس معاملے پہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں پاکستان کے بہت قابل احترام عالم دین ہیں, انہوں نے پرویز لائی صاحب کے حق میں بیان جاری کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے, جہاں ہندو برادری کی آبادی بہت کم ہو, وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو حق ہے کہ جہاں ان کی آبادی کے لیے ضروری ہو وہ اپنی عبادت گاہ برقرار رکھیں, اور پاکستان جیسے ملک میں جو صلح سے بنا ہے وہ ضرورت کے موقع پہ نئی عبادت گاہ بھی بنا سکتے ہیں, لیکن حکومت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے خرچے پر مندر تعمیر کرے, خاص طور پہ ایسی جگہ جہاں ہندو برادری کی آبادی بہت کم ہو. اس لیے اسلام آباد میں حکومت کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ وہ اپنے خرچے پہ مندر تعمیر کرائے. نہ جانے اس نازک وقت میں ایسے شاخسانے کھڑے کیے جاتے ہیں جن سے انتشار پیدا ہونے کے سوا کوئی فائدہ نہیں. اب یہ جو جگہ ہے یہ 4 سال پہلے الاٹ کی تھی نواز شریف صاحب کے زمانے میں, ان کی حکومت نے کی تھی. مفتی تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں ضرور لیکن وہ اپنے خرچے پہ کریں, اور پرویز لائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مندر ضرور بنے لیکن وہاں بنے جہاں ہندو برادری کی اکثریت ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ سندھ میں بنائیں, آپ ان علاقوں میں بنائیں جہاں اکثریت ہے. اسلام آباد میں تو ان کی آبادی نہ ہونے کے برابر ہے, تو یہاں پہ کیا ضرورت ہے؟ اس پہ پرویز لائی صاحب سے آپ کی حکومت نے کوئی رابطہ قائم کیا ہے کہ آپ کی ناراضگی جو ہے وہ کیسے دور ہو؟ دیکھیں ناٹ ٹو مائی نالج, لیکن دونوں میں وزن ہے. جو چودھری پرویز لائی صاحب کہہ رہے ہیں اس میں بھی وزن ہے, اور جو تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں اس میں بھی وزن ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم نے تو جو سکھوں کی عبادت گاہ ہے اس کو ہم نے جو وہ کیا ایکسیس تھی, تو ہمارا تو اقلیتوں کی طرف ہمارا ایک بڑا ہی ایک واضح قسم کا ہماری حکومت کا ایک
اوپینین ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے تو یہ کرتارپور کا جو تھا اس کو بھی ہم نے کھولا، ہم نے ایکسیس دی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے، ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو اقلیتیں ہیں ان کو ان کی عبادت گاہیں ان کو سب کو. اور پرویز لائی صاحب جب چیف کرنا منسٹر تھے تو انہوں نے کٹاس راج مندر کا افتتاح ایل کے اڈوانی سے کروایا تھا. بالکل جی، بالکل بالکل جیلم میں جو بالکل. تو میرا خیال ہے جی دیکھیں ہمارے ملک میں اس وقت جو ہے جو سچویشن ہے یہ ایک اوبیسلی اس پہ ایک آپ کا ایک ویو پوائنٹ ضرور ہونا چاہیے اور ہوتا ہے، کیونکہ بات ہماری کچھ چیزوں کو پھر انٹرنیشنلی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے کہ شاید ہم مذہبی آزادی ہمارے ملک میں نہیں ہے، جو کہ ٹرو نہیں ہے، بیکاز ہم نے جس طرح کرتارپور سے ہم نے ثابت کیا کہ ہماری حکومت اس چیز کو اپنی جو مذہبی آزادی ہے اور جو مذہبی عبادت گاہیں ہیں ان کو نہ صرف ہم نے اس پہ پیسے خرچ کیے، ہم نے اس کو ایکسیسیبل بنایا، اور آئی تھنک کہ اس میں دنیا میں ہمارا بڑا اچھا میسج گیا. اچھا، اب اس میں یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت نے یہ جگہ الاٹ کی تھی، اس پر آپ کی پارٹی خاموش ہے اس معاملے پہ؟ نہیں حامد میر صاحب، میں جس طرح شبلی فراز صاحب نے بات کی کہ پرویز الہی صاحب سے بھی اتفاق کرتے ہیں اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی جو کہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، میں بھی بالکل اس کو انڈوز کرتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ آپ دونوں موقف ٹھیک رکھتے ہیں، مگر حکومت وقت کوئی بھی ہو اس کو اپنی جیب سے یہ مندر کی تعمیر نہیں کرنا چاہیے. آپ نے الاٹ جگہ کر دی، آپ کی اسٹیٹ نے، وہ حکومت وقت میری ہو یا ان کی ہو یا آپ کی ہو کسی اور کی ہو، مگر اسٹیٹ کی نمائندگی کر رہی ہے نا کوئی حکومت، تو وہ جگہ الاٹ کر رہی ہے. تو اگر جگہ الاٹ کر رہی ہے تو وہ مسلک کے لوگ یا وہ مذہب کے لوگ جو ہیں وہ تعمیر کرنا چاہیں تو کر لیں. مگر جس طرح کرتار پور کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ کتنی مثالیں اور قائم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے بھی، اور کیا اس کے بعد جیسچر آیا ان کی طرف سے، اور یا آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح مقبوضہ کشمیر میں آج تک ہو رہا ہے، کوئی آواز ہماری بھی اٹھانے والا ہے. آپ نے ایک یہ بچے کی آپ اس پہ شبلی فراز صاحب جو ہیں ان کی بڑی زبردست ٹویٹ ہے، انہوں نے اپنے والد احمد فراز صاحب کا شعر جو ہے اس بچے پہ لگایا، میں کٹ گروں یا سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا، کوئی تو گرائے گا، لیکن پتہ نہیں کون گرائے گا. اور کب تک ہم مرہم رکھنے کی بجائے ان کے زخموں کو مزید گہرا کرتے رہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی اس پہ؟ کون گرائے گا؟ دیکھیں یہ کشمیری عوام کے ساتھ ہماری جو کشمیری عوام کی جو جد و جہد ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان نے جس طریقے سے کشمیر کے بارے میں، کشمیر کے مسلمانوں کے بارے میں جو انڈیا نے جو کیا، جو وہ کر رہا ہے، اس کے بارے میں جتنی بہترین موقف، جس مدلل طریقے سے انہوں نے بیان کیا، پوری عالمی برادری نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا. اور ہماری ابھی بھی وہی پالیسی ہے کہ ہم ان کی جد و جہد کو ہر طرح سے اخلاقی طور پر، سفارتی طور پر ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو کشمیر کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں ہم نے عالمی برادری کے ضمیر کو بھی ہم نے جھنجھوڑنا ہے کہ کس طرح سے وہ 21ویں صدی میں ایک لوگوں پر، ایک خطے کے لوگوں پر اس طرح کا کرفیو لگا سکتی ہے، اور جو ان پہ جو ریپ ہو رہا ہے، جو قتل ہو رہے ہیں، جس طرح سے ان کو بے عزت کیا جا رہا ہے، جس طرح ان پہ سختیاں کی جا رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ عالمی ضمیر کو تو مطلب ہے کہ سربیا میں جو ہوا تھا اس کے بعد تو یہ ایک نیا سربیا ہے جس میں کہ مسلمانوں پر، بوسنیا میں جو سربز نے کیا تھا، تو وہ چیز ریپیٹ ہو رہی ہے، وہ جو ہٹلر نے کیا تھا وہ چیز ادھر ریپیٹ ہو رہی ہے. اچھا، میں نے آپ کی ٹویٹ کو تو اپریشیٹ کر دیا، بہت سے اور لوگوں نے بھی کیا ہوگا. ایک اور ٹویٹ ہے، اس پہ میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، کیونکہ آپ وزیر اطلاعات بھی ہیں، حکومت کے ترجمان بھی ہیں. آپ کے کولیگ ہیں فیصل واڈا صاحب، انہوں نے ایک صحافی ہیں فخر درانی صاحب، ان کے ساتھ ان کے کچھ انتہائی سخت نہیں بلکہ ایسے الفاظ ہیں جن کو میں ریپیٹ نہیں کر سکتا. تو اس پر فریڈم نیٹ ورک نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا، اور فریڈم نیٹ ورک کہہ رہی ہے کہ جی threatening investigative journalist is not acceptable and freedom network urges government of Pakistan to make sure the ministers avoid using threatening and abusive language while responding to any criticism. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر کوئی صحافی سوال کرتا ہے تو آپ اس کو جواب دے دیں، اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے تو خاموشی اختیار کریں؟ یہ اس طرح کی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے. دیکھیں جی، مجھے میں اس کو جسٹیفائی نہیں کروں گا، اور نہ ہی مجھے اس کا پس منظر کا علم ہے کہ کیا ہوئے. لیکن صحافی برادری ہمارے جتنے بھی ہیں،
ہم ان کی انتہائی قدر کرتے ہیں اور قدر کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کا کام ہے سوال کرنا، ہمارا کام ہے جواب دینا. یہی ہماری پارٹی کا بھی موقف رہا ہے، جو کہ ہم مختلف سیاسی جماعتوں سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر ان پہ کوئی سوالات اٹھائے جائیں تو وہ اس کا جواب دینا چاہیے ان کو. چلیں ٹھیک ہے. اس پہ اب جاوید لطیف صاحب، میں نے ایک سوال آپ سے کرنا تھا اس حوالے سے، لیکن میں اس وقت سوچ رہا ہوں کہ آپ حکومت میں نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی حکومت کے دور میں بھی کس طرح کے واقعات ہوتے تھے. تو لیکن کیونکہ اب مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے، تو اس لیے جو حکومت وقت ہے اسی سے سوال کیا ہے، اور اس کا جواب بہت احسن طریقے سے دے دیا شبلی فراز صاحب نے. اب آج ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں شبلی فراز صاحب موجود تھے، اور اس میں شہزاد اکبر صاحب بھی تھے، علی زیدی صاحب بھی تھے، اور پی آئی اے کے معاملات میں بات ہوئی ہے. لیکن لوگ کے ذہنوں میں بہت سے سوالات ہیں جس کے جواب ابھی لوگ چاہتے ہیں کہ مزید اس انداز سے دیا جائے کہ ان کی تسلی اور تشفیع ہو جائے. تو شبلی فراز صاحب سے بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد.